ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، اس کا نام برکت علی۔ وہ صبح سے شام تک اپنے کھیت میں سخت محنت مشقت کرتا، لیکن اس کے باوجود اس کے حالات بہت خراب رہتے، یہاں تک کہ نئے سال کی فصل اگانے کے لیے بیج اور کھاد وغیرہ کے لیے اسے گاؤں کے ایک ذمہ دار سے قرض لینا پڑا۔ ذمہ دار کافی امیر آدمی تھا، وہ ہر کسی کو قرض دینے کے لیے تیار رہتا، یہی نہیں بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہر کسی کو زیادہ سے زیادہ قرض دے، کیونکہ وہ اس پر بھاری سود لیا کرتا تھا۔ برکت علی بھی بیچارہ ہر فصل میں اس سود پر قرضہ لیا کرتا اور فصل تیار ہونے پر تقریباً ساری فصل دے کر بھی قرضہ نہ چکا پاتا۔ ذمہ دار اس سے کہتا، فکر نہ کرو، تمہارا یہ قرضہ جمع ہو رہا ہے، بعد میں اس کی کوئی صورت نکالیں گے۔ برکت علی اس صورت سے غافل تھا کہ کیا صورت نکالی جائے گی، مگر جو بھی صورت نکلتی اس کی مجبوری ہوتی۔ ایک مرتبہ برکت علی کو کسی کام سے ایک سفر درپیش ہوا۔ دوران سفر راستے میں اسے اپنا ایک پرانا دوست مل گیا جو بچپن میں اس کے ساتھ مدرسے میں پڑھا کرتا تھا۔ اس دوست کا نام تھا رحمت اللہ۔ اس نے برکت علی سے اس کے حال احوال پوچھے تو برکت علی نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت اللہ بولا، دیکھو برکت علی، سود ایک لعنت ہے، اللہ تعالیٰ سود کو گھڑتا ہے۔ اللہ نے سودی معاملات کرنے والوں کے خلاف اپنا اور اپنے نبی کا اعلان جنگ کیا ہے۔ تم سے جیسے بھی ہو تم اس قرض سے اور سود سے اپنی جان چھڑاؤ۔ برکت علی بولا، لیکن کیسے؟ میرے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ میں بغیر سود کے قرض کے کھیتی اور پیدا کر سکوں۔ رحمت اللہ نے سمجھایا، تین چیزوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، فرض، قرض اور مرض۔ بس تم فرض نہ لو، چاہے تمہیں اپنی کچھ زمین ہی کیوں نہ بیچنی پڑے۔ کیا بات کرتے ہو رحمت اللہ، میرے پاس ہے ہی کیا سوائے اس زمین کے، میں اس کو بیچ دوں گا تو کھیتی باڑی کس پر کروں گا؟ تم ہمت کرو تو کم کھیتی کرو، مگر اپنے لیے اس سے تو بہتر ہے نا کہ تو سارا سال محنت کر کے ذمہ دار کے آگے ڈال دو۔ برکت علی نے ہلا کیا، ٹھیک ہے میں سوچوں گا۔ رحمت علی نے کہا، ٹھنڈے دل سے سوچنا، تمہاری تھوڑی سی زمین بیچنا تمہیں تمہاری ساری زمین کی محرومی سے بچا دے گا۔ وہ کیسے؟ اب برکت علی چونکا، جو قرض ذمہ دار کے پاس باقی رہ جاتا ہے اس پر جو سود لگ رہا ہے وہ ایک دن تمہاری زمین کی قیمت کو پہنچے گا، پھر یا تو تمہیں اپنی